السلام علیکم ناظرین جہاں بعض فدیہ گہنانم شیخ کبیر الدین کے طے شدہ منصوبے کے مطابق 1264 میں ایلخانی تتاری سلطنت کے دارالحکومت مراغہ میں داخل ہوئی ہے۔ وہ ایک تحفے کی شکل میں وہاں آئی تھی۔ اس کے ساتھ فدیوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ یہ سب لوگ گانے بجانے والے تھے۔ گہنانم ایک رقاصہ کا بحروپ اختیار کیے ہوئے تھی۔ یہ طائفہ مراغہ میں قدغئی خان کی سرائے میں جا ٹھہرا۔ قدغئی خان در حقیقت منگول ہی تھا، مگر وہ بچپن میں ماں باپ سے بچھڑ کر فدیوں کے سابق سلطان شیخ الرئیس خور شاہ کے ہاتھ لگ گیا۔ شیخ الرئیس خور شاہ نے اس کی تربیت اپنے ڈھنگ پر کی اور اسے مکمل طور پر فدئی بنا ڈالا۔ وہ عقائد کے لحاظ سے فدئی تھا، جبکہ قومیت کے لحاظ سے منگول۔ شیخ الرئیس خور شاہ نے ایلخانی سلطنت کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث اسے مراغہ میں قدم جمانے کا حکم دیا، تو وہ کلال موت سے نکل کر مراغہ آ گیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے یہاں ایک چھوٹی سی سرائے بنائی اور باہر سے آنے والے تاجروں کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ اس کے 5 تاجروں کے روم میں زیادہ تر فدئی ہی آتے رہے۔ عام خبروں کی ترسیل کے علاوہ طویل عرصے تک اس سے کوئی اہم خدمت نہیں لی گئی۔ قدغئی خان کے پاس گزشتہ دنوں سے نئے شیخ الرئیس کبیر الدین کی جانب سے کئی ہدایات آ رہی تھیں۔ وہ کسی حد تک یہ جان چکا تھا کہ اس سے کام لیا جانے والا ہے۔ شیخ رضی الدین کی آمد پر وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ جب یہ طائفہ اس کی سرائے میں آورد ہوا تو وہ الجھ سا گیا۔ وہ ابھی تک کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پایا کہ اس کی آمد و رفت کا کیا مطلب ہے۔ خاص غلام نے مخفی طور پر ایک مراسلہ شیخ رضی الدین ساکی کے حوالے کیا۔ فدیوں میں کچھ لوگ وفادار ہوتے تھے جنہیں خاص غلاموں کا درجہ دیا جاتا تھا۔ یہ آنکھیں بند کر کے اپنے شیخ الرئیس کا ہر حکم مانتے تھے۔ فدیوں کو قتل کرنا ہو یا کسی دوسرے کو، ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی وہ سوال و جواب میں الجھتے تھے۔ وہ صرف حکم کی تعمیل کرنا جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فدیوں کے حکمران خاص کاموں کے لیے انہی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ شیخ رضی الدین کو اس مراسلے میں ہدایت کی گئی تھی کہ گہنانم ایک معروف رقاصہ ہے، اس کی حیثیت کو مراغہ میں اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے کہ لوگ معترف دکھائی دیں۔ چند مخصوص محافل کا اہتمام کیا جائے، مگر خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ ان محافل میں اعلیٰ حکومتی امراء ہی شرکت کریں، کم تر لوگوں کو محافل میں نہ بیٹھنے دیا جائے۔ اس سلسلے کو اس انداز سے سر انجام دیا جائے کہ ہلاکو خان کی توجہ گہنانم کی جانب مبذول ہو کر رہ جائے۔ قدغئی خان پر اس امر میں زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے اس امر کا احساس ہونے دیا جائے۔ اسی دن شیخ رضی الدین نے اس طائفہ سے اس انداز سے ملاقات کی کہ جیسے وہ اس کے لیے اجنبی ہو۔ کسی کو ذرا سا شک نہ ہو پایا کہ ان لوگوں کا آپس میں بھی کوئی تعلق ہے۔ مختلف ایام میں ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا تو طائفے کے افراد شیخ رضی الدین سے گھل مل سے گئے۔ قدغئی خان جیسے گھاگ شخص کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ شیخ رضی الدین کا اس طائفے سے کچھ تعلق ہے۔ وہ اتنا تو ضرور جانتا تھا کہ شیخ رضی الدین یہاں کسی مقصد کے لیے آیا ہے، مگر طائفے کی بابت اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک دن قدغئی خان کی موجودگی میں شیخ رضی الدین نے طائفے کے امیر کو مل کر کام کرنے کی پیشکش کی تو قدغئی خان چونک پڑا۔ اس نے شیخ الساکی کو کوہنی مار کر منع کرنا چاہا، مگر اس نے فی الوقت اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شیخ رضی الدین نے چند پرکشش پیشکشیں اس انداز میں کی کہ طائفے کا امیر اس کا گرویدہ سا دکھائی دیا۔ اس ملاقات میں یہ بات طے پا گئی کہ شیخ رضی الدین انہیں اعلیٰ شخصیات سے بڑا انعام و اکرام دلوائے گا جس میں وہ برابر کا شریک ہوگا۔ طائفہ کے امیر نے پہلے تو اس بات پر انکار کیا، مگر کچھ دیر میں شیخ رضی الدین اسے اپنے ڈھب پر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ طائفے کے امیر کے جانے کے بعد قدغئی خان نے اس حرکت کا سبب دریافت کیا تو شیخ رضی الدین نے اسے یہ باور کرایا کہ اسے شیخ الرئیس کی جانب سے ابھی تک ہدایات موصول نہیں ہوئی، لہٰذا بیکار وقت گزارنے کی بجائے اگر یہ چھوٹی سی تفریح کر لی جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ اس بہانے منگول امراء سے بھی تعارف حاصل ہو جائے گا، اور جب ہدایات ملیں گی ان کے مطابق عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ قدغئی خان اس کی لچھے دار باتوں سے مطمئن ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد شیخ رضی الدین نے قدغئی خان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ وہ طائفے کے لیے اعلیٰ محفل کا انعقاد کرنا چاہتا ہے جس میں صرف ایسے ہی لوگ شرکت کریں گے جن سے زیادہ مال ملنے کی توقع ہو۔ قدغئی خان اس کی ہر افسانہ فطرت سے کسی قدر واقف ہو چکا تھا،
لہٰذا اس نے ہنستے ہوئے انتظام کرنے کا وعدہ کر لیا۔ قدغئی خان کے تعلقات اور گہنانم کا رقص رنگ لایا۔ اعلیٰ طبقے کے عمران بے فلم ہی اس پر مر مٹے۔ شیخ رضی الدین کی بدولت طائفہ مسلسل کامیابی کی منزلیں طے کرتا رہا۔ اس کی حکمت عملی سے طائفے کے امیر کو بے شمار دولت سے نوازا گیا تھا۔ قدغئی خان شیخ رضی الدین کے کاروبار پر اکثر ہنستا کہ وہ آیا کس کام سے تھا اور کر کیا رہا ہے۔ اس نے شرارتاً ایک آدھ بار شیخ رضی الدین کو تنبیہ بھی کی کہ وہ شیخ الرئیس کو اس کی کارکردگی سے مطلع کر دے گا، مگر شیخ رضی الدین کی خوشامد اور چاپلوسی آڑے آ جاتی ہے۔ شیخ رضی الدین نے اپنے حصے میں جمع ہونے والی رقم میں اسے کچھ پیش کیا تو وہ شیخ رضی الدین کے فعل سے غافل دکھائی دینے لگا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اس کی رپورٹ شیخ الرئیس کو روانہ کر دی تھی۔ ناظرین، شاہ خان بے حد گھاگ شکاری تھا۔ اسے بہت جلد ہی معلوم ہو گیا کہ کوتوالی کے گرد و پیش میں کچھ افراد اس پر مسلسل نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ شاہ خان نے غیر محسوس انداز میں ان کی نگرانی شروع کر دی۔ جلد ہی اسے طبیب کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ لوگ اس کی بابت اس کے پاس سوال و جواب کرنے کے لیے آئے تھے جن کا اس نے صحیح جواب دے دیا تھا۔ شاہ خان نے طبیب اور عبداللہ مدری کو تسلی دی کہ انہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا یا پہلے کر کے آیا ہے جس کے باعث شاہ خان کے بارے میں انہیں کوئی پریشانی اٹھانا پڑے۔ شاہ خان نے اس دوران اپنے ہم وطنوں سے ملاقات کا سلسلہ بڑھا دیا۔ جلد ہی اسے دو ایسے دوست میسر آ گئے جن پر وہ پورا بھروسہ کر سکتا تھا۔ شاہ خان کو جب مکمل اطمینان ہو گیا تو اس نے ان کے سامنے گل وقوز کا معاملہ رکھا۔ اس نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ گل وقوز اس کی منگیتر ہے اور وہ غلط افراد کے ہاتھوں پھنس چکی ہے۔ شاہ خان نے انہیں یہ باور کرایا کہ وہ گل وقوز کو بحفاظت واپس سرے لے جانے کا خواہش مند ہے۔ اس کے ہم وطن دوستوں نے اس کی بات سننے کے بعد اس کی مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی تو شاہ خان کا چہرہ کھل اٹھا۔ شاہ خان نے گل وقوز کی رہائی کے بارے میں ان سے کسی قسم کی مدد نہیں مانگی بلکہ بعد کے حالات میں ان کی روپوشی کا معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے اسے تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر ان کے پاس چلا آیا۔ وہ لوگ ان دونوں کو ایسے انداز میں یہاں سے روانہ کریں گے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہو پائے گی۔ شاہ خان ایک مرلہ طے ہو جانے پر گل وقوز کے بارے میں سوچنے لگا کہ اسے کوتوالی سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ایسا جنگجو ضرور تھا کہ سپاہیوں سے بھیڑ جاتا مگر اس کی ٹانگ نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ شاہ خان نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ اسے یہ حلہ بولنا ہی ہوگا۔ دوسری کوئی صورت ایسی دکھائی نہیں دیتی کہ گل وقوز کوتوالی سے باہر لائی جا سکتی ہے۔ اسی شام اس نے اپنے دوستوں سے مل کر انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ کل صبح گل وقوز کو کوتوالی سے باہر نکالے گا۔ اس کے باہر نکلتے ہی کچھ لوگ اس سے گل وقوز کو چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فوری طور پر سامنے نہ آئیں بلکہ تعاقب میں لگ جائیں۔ وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے گل وقوز کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ ایسے میں وہ گل وقوز کے ساتھ ایک مکان تک جائے گا۔ وہاں وہ دونوں دوست پہلے سے موجود ہوں اور ان کے ساتھ ایک ایک عورت ہونی چاہیے۔ میں ایک خاص قسم کا برقع ساتھ لایا ہوں۔ ایک برقع میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا جبکہ باقی دو برقعے تمہارے پاس ہوں گے۔ تم دونوں نے اس مکان کے قریب سے دو افراد کو وہ برقعے پہنا کر دو مختلف سمتوں میں لے جانا ہے۔ میں تیسری سمت روانہ ہو جاؤں گا اور چکر کاٹ کر تمہارے طے کردہ مکان پر پہنچ جاؤں گا۔ اگر تعاقب کی کوشش ہوگی تو اس طرح ناکام بنا دی جائے گی۔ دوستوں نے چہرے کے حوالے سے شاہ خان سے سوال کیا تو شاہ خان نے آگاہ کیا کہ ہم تینوں اپنے چہروں کو کسی قدر نیچا اور چھپا کر رکھیں گے تاکہ انہیں آسانی سے دھوکہ ہو جائے۔ ان دونوں دوستوں نے اس بات میں جواب دیا اور پھر وہ تینوں مل کر بازار میں گھومتے رہے۔ شاہ خان نے غیر محسوس انداز میں انہیں ایک مکان کی جانب اشارہ کیا جہاں وہ پہلے سے موجود ہوں گے۔ شاہ خان ان سے رخصت ہو کر عبداللہ مدری کے گھر چلا آیا۔ عبداللہ مدری نے اس کی تمام دن غیر حاضری پر استفسار کیا تو شاہ خان نے اپنے ہم وطن دوستوں کے بارے میں بتا دیا۔ عبداللہ اس کی بات پر خاموش ہو گیا مگر جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ شاہ خان اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے شاہ خان کو زبردستی روکا تھا مگر اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسے جانے دیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ شاہ خان بستر پر لیٹا بے تابی سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب وہ گل وقوز کو قید خانے سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ناظرین، بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا شیخ رضی الدین کو بے تابی سے انتظار تھا۔
گہنانم کی نظر کے شکار منگول عمران ایلخانی دربار میں گہنانم کی تعریف و تحسین کا ذکر کچھ ایسے انداز سے کیا کہ دیگر عمرا بھی اس کے رقص دیکھنے کے لیے بےتاب دکھائی دیے۔ بات مزید آگے بڑھی اور ایلخانی سلطنت کے کان اعظم ہلاکو خان تک جا پہنچی۔ ہلاکو خان مراغہ میں موجود طائفہ کے بارے میں سن کر مشتاق ہوا کہ اسے دربار میں رقص کے لیے مدعو کیا جائے۔ ایلخانی منتظم والا نے قدغئی خان کو بلوا کر طائفے کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے بیان کیا کہ اس بارے میں شیخ رضی الدین سے رابطہ کیا جائے کیونکہ وہ اس طائفے کا سربراہ ہے۔ منتظم والا نے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے مکمل طور پر تحقیق کی تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ طائفہ کہاں سے آیا ہے اور اس میں کون لوگ شامل ہیں۔ مسلمان کا نام سن کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ جلد ہی اس پر یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ شیخ رضی الدین کا تعلق خالصتاً کاروباری تھا جو کہ مراغہ میں ہی قائم ہوا تھا، ورنہ وہ لوگ پہلے کبھی ملے بھی نہیں تھے۔ مکمل اطمینان ہونے پر منتظم والا نے انہیں حکم دیا کہ وہ اگلی صبح تیاری کر لیں کیونکہ دربار شاہی میں انہیں رقص کرنا ہوگی۔ شیخ رضی الدین نے جس انداز میں اس محفل میں حامی بھری تھی وہ خاصا تضحیک امیز تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے شاہی دربار کا سن کر اس کی رالیں ٹپکنے لگی ہوں۔ قدغئی خان شیخ رضی الدین کی حد سے بڑھتی ہوئی حرص پر تعصب کر کے رہ گیا۔ منتظم والا نے محفل کا انتظام کرتے ہوئے ہلاکو خان کو شیخ رضی الدین کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ وہ انتہائی لالچی شخص ہے۔ محفل کے اختتام پر طائفہ کے دیگر احباب کو تو انعام و اکرام دیا جائے مگر اسے انعام کی بجائے سزا دی جائے تاکہ اسے عبرت ہو۔ ہلاکو خان منتظم والا کی بات سن کر خاصا معزوز ہوا۔ دوسرے دن شیخ رضی الدین کا چہرہ پریشانی سے اٹا ہوا دکھائی دیا کیونکہ اسے ابھی تک کوئی دوسری ہدایت نہیں ملی تھی کہ ہلاکو خان کے سامنے محفل کا اہتمام کرنے کے بعد اسے کیا کرنا ہوگا۔ وہ گہنانم سے تنہائی میں ملا اور اسے دریافت کیا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا تو شیخ رضی الدین الجھ سا گیا۔ اس کے بعد اس نے غیر محسوس انداز میں خاص غلام سے اس بابت میں پوچھا تو اس نے بھی نفی میں سر ہلا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ شیخ رضی الدین نے اسے ہدایت کی کہ وہ تیز رفتاری سے شیخ الرئیس کو اس امر سے آگاہ کر دے تو وہ ہنسنے لگا۔ شیخ غصہ کی تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کل صبح شاہی دربار میں محفل سجے گی اور تم آج مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں شیخ الرئیس کو مطلع کر دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تیز رفتار کبوتر بھی 3 دن سے پہلے قلعہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ شیخ رضی الدین پریشانی سے بولا۔ خاموشی ہی بہتر ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پہنچتے ہی اگلے حکم کے لیے فوراً نامہ بر کبوتر روانہ کر دیا جاتا کہ اب مزید کیا کرنا ہے۔ غلام نے سنجیدگی سے جواب دیا، معلوم نہیں اس محفل سے شیخ الرئیس کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غفلت کے باعث ہم عذاب کا شکار ہو جائیں۔ شیخ رضی الدین کا چہرہ اتر سا گیا۔ غلام نے اسے تسلی دی کہ شاہی دربار میں محفل سجانے کا یہ آخری موقع تو نہیں ہے، میں آج ہی مزید حکم کے لیے کبوتر روانہ کر دیتا ہوں، اگلے ہفتے میں پیغام پہنچ جائے گا۔ غلام کی بات سن کر شیخ رضی الدین کو کچھ حوصلہ ہوا۔ دن کے پہلے پیر میں منتظم والا نے گہنانم کو لینے کے لیے شاہی بگی سرائے بھجوا دی۔ طائفے کے افراد شیخ رضی الدین کے ہمراہ ایلخانی دربار پہنچے۔ وہاں ان کی مکمل طور پر تلاشی لی گئی اور ان سے تمام ایسا سامان لے لیا گیا جس سے کسی قسم کی شرارت کے کیے جانے کا امکان موجود ہوتا۔ شاہی دربار میں کان اعظم ہلاکو خان کی آمد پر ضروری معاملات نپٹائے گئے۔ اس دوران اسے طائفے کی موجودگی سے آگاہ کر دیا گیا۔ ہلاکو خان گہنانم کے بارے میں کئی افراد کے منہ سے سن چکا تھا۔ اس نے اسے پیش کرنے کا اشارہ کیا۔ گہنانم اپنے سازندوں کے ہمراہ دربار میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ باریک دار جالی میں ڈھانپ رکھا تھا۔ ہلاکو خان کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ گہنانم نے آگے بڑھ کر منگولوں کی رسمی تعظیم پیش کی۔ اس کے بعد اس نے کچھ عرض کرنے کی خواہش کی۔ ہلاکو خان نے اس بات میں اشارہ کیا تو گہنانم نے دل فریبانہ انداز میں کہا، کان اعظم کا اب تک ہم پر سایہ رہے۔ میرا یہ اصول ہے کہ میں رقص کے دوران اپنے دیکھنے والوں کو ایک ایک جام اپنے ہاتھوں سے پیش کرتی ہوں تاکہ میرا فن ان کی باطنی نگاہوں میں بھی اتر جائے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایسا کروں گی، ورنہ صرف میرے رقص پر اتفاق کرنا ہوگا۔ رقاصہ کے لیے شراب کا انتظام کیا جائے، ہم خود پہلا جام رقاصہ کے ہاتھوں سے ہی پئیں گے۔ ہلاکو خان کی آواز دربار میں گونج گئی۔ کچھ ہی دیر میں شراب کے بڑے بڑے برتن دربار میں لائے گئے۔ دربار کے وسط میں شراب کے منقوش برتن اور شیشے کے جام کی ایک بڑی میز سجا دی گئی۔
گہنانم نے کام کی تکمیل پاتے ہی رقص کے آغاز کی اجازت چاہیے۔ اجازت ملتے ہی دربار میں سازوں کے سر بکھرنے لگے۔ شامی اور منگولی تہذیب کے سنگم میں جنم لینے والے سر بے حد مسحور کن ثابت ہوئے۔ گہنانم نے رقص کا آغاز دھیمے انداز میں کیا۔ ہلاکو خان گہنانم کے اس فریب زدہ ادا پر مسکرا اٹھا کہ وہ مردوں کو مسحور کرنے کا فن جانتی ہے۔ رقص کا دوسرا دور شروع کیا گیا تو اس میں گہنانم کے انداز میں تیزی عود کرے۔ اسی دوران گہنانم نے جام تقسیم کرنا شروع کیا۔ پہلا جام خان اعظم کو پیش کیا گیا، اس کے بعد دوسرے تمام درباریوں کو جام ملا۔ شراب حلق سے نیچے کیا اتری، گہنانم عورت کے قالب سے نکل کر کوئی اور مخلوق دکھائی دینے لگی۔ ہلاکو خان گہنانم کا یہ نیا انداز دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ دور کسی قدر طوالت اختیار کرتا چلا گیا۔ گہنانم نے جب دوسرا جام خان اعظم کو پیش کیا تو ہلاکو خان کے دل میں جانے کیا بات ہے کہ اس نے اس جام کا پہلا گھونٹ گہنانم کو اتارنے کے لیے کہا۔ گہنانم نے یہ حکم سن کر جام کا ایک گھونٹ حلق سے اتار لیا۔ ہلاکو خان یہ دیکھ کر ہنس پڑا اور اس نے جام اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ رقص و سرور کی محفل کافی دیر تک جاری رہی۔ محفل کے اختتام پر ہلاکو خان نے طائفے کے افراد کو انعام و اکرام سے نوازا اور گہنانم کو شاہی مہمان خانے میں قیام کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر درباری امراء کے چہرے بجھ سے گئے، کیونکہ وہ جو کچھ سوچ رہے تھے خان اعظم نے اس پر پانی پھیر کر رکھ دیا تھا۔ ہلاکو خان گہنانم سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے لمحہ بھر میں فیصلہ کر لیا کہ ایسی نادر کنیز اسی کی ملکیت میں ہونا چاہیے۔ گہنانم نے ہلاکو خان کے حکم کی تعمیل کی اور مہمان خانے کی راہ لی۔ شیخ رضی الدین اور طائفے کا امیر بھی اس کے ہمراہ تھے۔ شام کے وقت اچانک گہنانم کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر رضی الدین اور امیر دونوں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے استفسار کیا تو گہنانم تلخی سے مسکرائی، کچھ ہی دیر میں حقیقت کھل جائے گی، تم دونوں فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ، کیونکہ میں نے شیخ الرئیس کا کام مکمل کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شیخ رضی الدین چونک کر بولا۔ خان اعظم کو دیے جانے والے اس آخری جام میں نے زہر ملا دیا تھا، جس کا ایک گھونٹ مجھے بھی پینا پڑا۔ میری قربانی ضروری تھی، ورنہ شیخ الرئیس کا کام ادھورا رہ جاتا۔ گہنانم نے کہا۔ یہ سن کر وہ دونوں سناٹے میں آ گئے۔ مگر تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، شیخ رضی الدین تیزی سے بولا۔ میرا یہ ناخن زہر آلود ہے، جسے میں نے شراب کے جام میں پھیر دیا تھا۔ گہنانم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ زہر سریع الاثر ضرور ہے، مگر اس کا اثر 24 گھنٹوں کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ میری طبیعت جیسے خراب ہو رہی ہے، یقیناً خان اعظم کی طبیعت بھی خراب ہو چکی ہوگی۔ گہنانم کی بات سن کر امیر نے شیخ رضی الدین کو ٹہوکا مارتے ہوئے اشارہ کیا کہ ان کے پاس وقت بے حد کم ہے، مراغہ سے نکلنا آسان کام نہیں ہوگا۔ شیخ رضی الدین کو جیسے ہوش آ گیا، وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر گہنانم کی عظمت کو سلام کیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا۔ گہنانم کی نگاہیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی۔ شیخ رضی الدین کا خنجر گہنانم کے سینے میں اتر چکا تھا۔ طائفے کا امیر یہ دیکھ کر خوفزدہ دکھائی دیا، کیونکہ وہ جس جگہ موجود تھے وہاں ایسی واردات کا کرنا بے حد خطرناک کام تھا۔ راز اگر راز ہی رہے تو اچھا ہی ہے، شیخ رضی الدین نے دھیمے انداز سے کہا۔ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ شاہی محل سے نکل آیا۔ ناظرین، ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شہر کی رونقیں نیند کی آغوش میں اتر کر خواب خرگوش کے مزے اڑا رہی تھیں۔ غالباً رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ تمام گلیاں اور بازار بالکل ویران ہو گئے تھے۔ ایسے میں ایک حیولہ محتاط قدم اٹھاتا ہوا گلیوں میں سے نمودار ہوا۔ اس کی تیز رفتار چال سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی مرد ہے۔ کچھ دور پہنچ کر وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہر جاتا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں جانب دیکھنے کی کوشش کرتا۔ جب اسے کسی قدر تسلی ہو جاتی تو پھر وہ تیزی سے آگے کی جانب بڑھتا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک یوں ہی جاری رہا۔ کبھی کبھار کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی اسے سنائی دیں۔ شاید وہ کتے اجنبی کی آہٹ محسوس کر چکے تھے۔ وہ طریق سایہ سفر کرتا ہوا ایک چھوٹی سی عمارت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کی نگاہوں نے ایک بار پھر اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ کسی زیرو کو قریب نہ پا کر وہ سروت سے عمارت کی بغلی دیوار کے نیچے دبک کر بیٹھ گیا۔ وہ یوں جامد ہو چکا تھا جیسے وہ کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ دیوار ہی کا کوئی حصہ ہو۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ اسی اثنا میں اسے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔
کوئی تہجد کے لیے اذان دے رہا تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ عمارت کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اجنبی دیوار سے چپکا ہوا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ادھیڑ عمر شخص سست روی سے چلتا ہوا سامنے ایک چھوٹے سے حوض کے قریب پہنچا اور ہاتھ منہ دھونے میں مصروف ہو گیا۔ اجنبی سایہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یقیناً نماز کے لیے وضو کر رہا ہے۔ اسے شاید اسی گھڑی کا انتظار تھا۔ وہ تیزی سے دیوار کی آڑ سے نکلا اور دبے قدموں عمارت کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی اکابی نگاہیں نہ صرف عمارت کے اس مکین کو حصار میں لیے ہوئے تھیں بلکہ گرد و پیش پر پوری طرح گڑی ہوئی تھیں۔ اسے دروازے کے دوسری طرف پہنچنے میں ذرا سی دشواری پیش نہیں آئی۔ عمارت کا ابتدائی حصہ ایک چھوٹی سی راہداری پر مشتمل تھا جہاں مشعل کی لو کسی قدر روشنی کیے ہوئے تھی۔ اجنبی راہداری میں اپنا قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے دروازے تھے جن پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ راہداری میں کئی قسم کے خراٹوں کی آوازیں گونجتی سنائی دیں۔ اجنبی کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی توقع کے مطابق اس عمارت کے مکین نیند کے مزے لوٹنے میں محو تھے۔